بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ جی ناظرین، ہر روز کی طرح آج بھی ہم حاضر ہیں نئے انداز کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے لب و لہجے کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ محبت شفقت فرمائی، ہماری حوصلہ افزائی علماء کرام نے بھی فرمائی، ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اور جو مزید ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں ان کے بھی ہم مشکور ہیں، اور دعا وہ ہیں کہ جو ہمارا حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور خوشخبری یہ ہے ناظرین کے لیے کہ انشاءاللہ العزیز اس جمعرات شام 6 بجے اسی پروگرام اسی ٹرانسمیشن فیض رمضان میں انشاءاللہ العزیز ہمارے مہمان بنیں گے شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء صاحبزادہ پیر محمد نور المجتبیٰ چشتی صاحب، جو کہ دارالعلوم چشتیہ رضویہ علمی اور روحانی درسگاہ کے شیخ الحدیث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اور محتمم بھی ہیں۔ اور آپ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور جو ناظرین چاہتے ہیں سوالات کرنا، ان سے گزارش ہے کہ زیادہ فقہی سوال کریں، روزے کے بارے کریں، عشر کے بارے کریں، کسی بھی متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ پر ان باکس پر میسج کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جمعرات کو قبلہ چند پیر صاحب آپ کے سوالات کے جواب دیں گے، اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارا جو چینل ہے، ہمارا پیج چشتی میڈیا جو ہے اسے لائک کریں اور مزید شیئر کریں، جو ہمارے ساتھ حوصلہ افزائی اور کسی بھی لحاظ سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اور چشتی میڈیا کے تمام میڈیا جو ہے، جو تمام ٹیم ہے، ان کے ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ دن رات اس کاوش میں، اس محنت میں ہمارے ساتھ ہیں، قدم با قدم چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اور آج جو ہمارے مہمان بنے حافظ محمد جاوید علی چشتی صاحب، ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ ہمیں کلام سنائیں گے حضور کی بارگاہ سے، جو حضور کی شان بیان کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو ہمارے عالم دین ہیں آج کے، حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب صاحب چشتی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، تو آپ ہمارے سوالات کے جواب دیں گے۔ اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک پر موضوع ہے۔ وہ موضوع یہ ہے چغلی اور غیبت، یہ موضوع ہے ہمارا، اور انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر سوالات ہوں گے اور آپ جواب دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں عام رواج چل رہا ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی کی چغلی کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، خاص کر یہ عورتوں میں زیادہ پایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو کام جاری ہے، ہم ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس کی سزا کیا ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو عالم دین ہیں مولانا ثاقب صاحب اس کا جواب دیں گے۔ تو ہمارے ہر روز کی طرح آج بھی سب سے پہلے ہم حضور کے بارگاہ میں چلتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ سے حافظ محمد جاوید علی چشتی صاحب نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں اور ہمارے سینوں کو مدینہ بناتے ہیں۔ جی حافظ صاحب۔ نظارہ وہ دم آخر بتا کتنا ہنسی ہوگا، نظارہ وہ دم آخر بتا کتنا ہنسی ہوگا، مروں طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا ہنسی ہوگا، مروں طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا ہنسی ہوگا۔ اور وہ نہ بھی ہو سجا پھر بھی امیر حسین لگتا ہے، وہ نہ بھی ہو سجا پھر بھی امیر حسین لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اے یوسف بتا پھر وہ
سجا کتنا حسین ہوگا تو اے یوسف بتا پھر وہ سجا کتنا حسین ہوگا وہ حور پاک حبشی کو بڑی حسرت سے یوں بولی وہ حور پاک حبشی کو بڑی حسرت سے یوں بولی گدھا اتنا حسین ہے تو سخی کتنا حسین ہوگا گدھا اتنا حسین ہے تو سخی کتنا حسین ہوگا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے حافظ محمد جوید علی چشتی صاحب، بہت احسن انداز کے ساتھ. اب ہم چلتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب صاحب چشتی صاحب کی طرف. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے چغلی اور غیبت، سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں کہ چغلی کس کو کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب ان یأکل لحم اخیہ میتا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں نہایت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عظیم پروگرام میں انوائٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ یہ سعادت ہمیں دیکھنے میں نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا اور اس کی برکات ہمیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی غنیمت موقع دیا ہے. تو عزیزان محترم، انہوں نے بہت ہی مجھ سے اہم سوال کیا کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام کے فرمانے علی شان سے پہلے رب کائنات نے اپنی لاریب کتاب کے اندر 26واں پارہ سورہ حجرات کے اندر خالق کائنات نے فرمایا ولا یغبد، فرمایا خالق کائنات نے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. فرمایا کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو؟ کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جب خالق کائنات نے یہ فرما دیا تو امام الانبیاء علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو زنا سے بھی بدتر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. فرمایا غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو زنا سے بھی بدتر ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے کہ زنا سے بھی بدتر ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طرح کہ جب بندہ زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو غیبت اور چغلی اس وقت تک رب تعالیٰ معاف نہیں فرماتا جب تک جس بندے کی غیبت کی جائے وہ بندہ معاف نہیں کرتا. اس وقت تک حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت کثرت سے یہ پایا جاتا ہے. جہاں چند دوست بیٹھ جاتے ہیں تو میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ہمارے اندر گھروں میں دوست احباب کے اندر یہ گناہ بہت کثرت سے پایا جاتا ہے. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ تو برادران اسلام، عزیزان محترم، یہ سامعین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے. کچھ احباب ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ آئے غیبت کہتے کسے ہیں؟ تو یہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ غیبت کہتے کسے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے کمر کے پیچھے
کوئی ایسی بات کر دی جائے جو اگلے بندے کو نامناسب لگے، اچھی نہ لگے، جی اس کا دل پہ جو ہے وہ ناگراں گزرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسی بات جو اس کے کمر کے پیچھے کر دی جائے تو پھر اس کو اچھی نہ لگے، فرمایا یہ اس کی غیبت ہو جائے گی۔ اللہ اگر ہم نے کسی سے کوئی بات کرنی ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب علامہ صاحب جی۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں، ماشاء اللہ مکاشفۃ القلوب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ غیبت چاہے اس کے کوئی جسم کے اعضاء کے ساتھ ہو، اللہ اس کے نسب کے ساتھ ہو، یا پھر اور اس کے کسی بھی کام کے ساتھ ہو، اس کے قول و فعل کے ساتھ کیوں نہیں، جی کسی بھی فعل کے ساتھ ہو، فرمایا وہ اس کے سامنے کی جائے، اس کے کمر پیچھے نہ کی جائے، اللہ چاہے اس کے اگر اس کے سامنے کرے گا تو اس کی اصلاح اصلاح ہو جائے گی، اس میں ہماری بھی بہتری اور اس کی بھی بہتری ہو اس کی جائے بھی گی۔ بہتری، اور اگر پیچھے کریں گے، کمر کے پیچھے کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے ماشاءاللہ۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر اس کو علیحدگی میں بٹھا کے ہم اچھی طرح اس کی اصلاح کریں گے نا، وہ برا محسوس بھی نہیں کرے گا اور وہ بات کو سمجھنے میں اس کو آسانی ہو جائے گی، وہ اچھی طرح اس کو ایکسیپٹ کر کے اپنے دل پہ لے کے اس پر عمل کرے گا۔ بالکل وہ ہو سکتا ہے وہ جس طرح الحمدللہ یہ بخشش کا عشرہ جا رہا ہے، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ الحمدللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب فرمایا، تو ہم اس غیبت و چغلی سے بچ کر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کو سامنے رکھ کے تو ہمیں چاہیے اس بخشش کے عشرے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، بے شک اسی توبہ استغفار کریں۔ ایک اور فرمان علی شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماشاءاللہ جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن حذیفہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنہ قطاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ جو جس نے غیبت کی ہے، فرمایا وہ بندہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا، لا يدخل الجنہ قطات، حدیث پاک کے لفظ ہیں بخاری اور مسلم شریف کے، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے کسی بھائی کی غیبت یا چغلی کی ہوگی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے روز ہوگا یہ کہ جس نے غیبت چغلی کی ہوگی اس کے سامنے مردار جو ہے وہ گوشت رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، قیامت کے ہمارے روز معاشرے میں عام پایا جا کثرت رہا سے یہ ہے، فعل پایا جاتا ہے، لیکن لوگ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے اس بارے میں۔ فرمایا جب یہ اس کے سامنے قیامت کے روز مردہ گوشت رکھا جائے گا اور آپ کی طرف سے یہ حکم ہوگا اس کو کھایا جائے، اللہ تو پھر ہوگا یہ اس کو رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو وہ گوشت کھانا پڑے گا، وہ مردار جو گوشت ہے اس کو کھانا پڑے گا۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ یہ میں کیسے کھاؤں؟ فرمایا جس طرح تو دنیا میں رہ کر اپنے بھائی کی غیبت چغلی کرتا تھا وہ بھی اپنے بھائی کے مردار گوشت کھانے کے مساوی تھا، اس طرح اب یہ تجھے گوشت یہ دیا گیا ہے، اب اس کو کھا، یہ اس کو عذاب ہوگا، یہ اس کو عذاب کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو سامعین محترم اس سے ہمیں بچنا ہوگا، اپنے گھر والوں کو بچانا ہوگا، اس ماہ رمضان کی برکات سمیٹنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے اس معاشرے کو اصلاح کی طرف لائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ کے اندر غیبت جو گناہ ہے اس کی بو آیا کرتی تھی، لوگ محسوس کرتے تھے، علامہ صاحب یہ بات بہت توجہ طلب ہے، اس وقت اس کی بو آیا کرتی تھی، جب بندہ غیبت کرتا، کوئی چغلی کرتا تو اس کی بو آتی، تو ہوتا کیا، لوگ سمجھ جاتے کہ اس نے غیبت کی ہے، اس نے چغلی کی ہے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، معاشرہ جو ہے وہ ہمارا بے حیائی گناہوں کی طرف جا رہا ہے، تو ہوا کیا، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی چمڑا رنگنے والا ہوتا ہے نا، اس کے گھر بندہ داخل ہو جائے تو پھر ہوتا کیا ہے، اس کی جو بو ہوتی ہے وہ عام بندہ اس گھر میں نہیں ٹھہر سکتا، اس چمڑا رنگنے کی جو بو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، عام بندہ اس کے اندر گھر میں نہیں ٹھہر سکتا۔ تو جو عام اس گھر میں رہتے ہیں وہ وہاں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، لیکن ان کو وہ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات مبارکہ کے اندر یہ اس وقت بو محسوس کی جاتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہوا یہ
کہ اس کی بو جو ہے وہ لوگ محسوس نہیں کرتے، کیونکہ یہ عام ہو چکی ہے، اس لیے اس کی بو اب محسوس نہیں کی جاتی، اتنا کثرت سے یہ گناہ جو ہے یہ کیا جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، سامعین محترم، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے والی شان سے، بزرگوں کے اقوال سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے، اس سے ہمیں ہر قدم خود بھی بچنا ہوگا اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کیسا گناہ ہے؟ ماشاء اللہ۔ جی، اب ہم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ محمد جوید علی چشتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ آج ہمیں یہ نیا کلام کون سا سنا رہے ہیں۔ جی آپ سب۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن بے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا اور کلام اعلیٰ حضرت پڑھا، اور اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں اس کلام میں سبق دیا وہ یہی ہے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ تو آج لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ آج آپ معیشت کی بات نہیں کرتے، علماء جو ہیں وہ دین کی بات کرتے ہیں، آج لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری مدد کرنا چھوڑ دیں گے عوام، اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے تو ہمیں فلانا ملک چھوڑ دے گا، فلاں ملک چھوڑ دے گا، ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے سبق ہی یہی دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم کسی کی مدد لینے دنیا میں نہیں آئے، ہم یہ نہیں کہنے آئے کہ ہمیں مغرب کے ممالک جو ہماری مدد کریں گے تو ہمارا ملک چلے گا، نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سوچ یہی دی۔ اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اگر ہمارا زندہ رہنا، دنیا میں چلنا پھرنا، ہمارا دنیا میں آنا حضور کے لیے ہے اور دنیا سے جانا بھی ہمارا حضور کے لیے ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہر دل میں عشق رسول ہے، اور ہر جو نوجوان ہے اسی طرح لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اور وہ عشق رسالت کی شمع ہے جو ان کے دلوں میں اجاگر ہے، اور اعلیٰ حضرت کے جو اشعار، جو اعلیٰ حضرت کی تربیت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ہم حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب صاحب چشتی صاحب کی طرف، اور ان سے اگلا سوال کرتے ہیں جو ہمارے ناظرین نے سوال کیا۔ تو سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ لوگ اگر کسی کو کہا جائے کہ تم کسی کی غیبت کر رہے ہو، مثلا ایک بھائی ہے دوسرے بھائی کی، یا ایک دوست دوسرے دوست کی، کسی کے سامنے بات کرتا ہے
تو وہ سننے والا کہتا ہے کہ بھائی تم فلاں کی غیبت کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے میں غیبت نہیں کر رہا بلکہ قسم بخدا میں اس کی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے بارے میں آپ وضاحت فرمائیں کہ ناظرین کو بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا اہم سوال کیا، جس کے بارے میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہمیں ملتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری رہنمائی اس طرح کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کسی بندے کی، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ اس کی بات جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے، جی وہ کہہ رہا ہے یہ غیبت نہیں، اس کی حقیقت ہے، جی، لیکن وہی پہلے بات ہو چکی ہے کہ اگر اس کے سامنے بات کی جائے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، ماشاءاللہ، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر اس کی کمر کے پیچھے کی جائے تو وہ غیبت ہو جائے گی۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہمیں یہ وضاحت فرما رہا ہے اس بات کی۔ حضور فرماتے ہیں جو بات اس میں پائی جائے وہ کی جائے، وہی اصل میں غیبت ہے، اگر اس کو وہ ناپسند ہو۔ جی، اگر وہ اس کو ناپسند ہو تو وہی غیبت ہے، اگر وہ اس میں نہ پائی جائے، یہ حضور کا ہمیں فرمان بہت وضاحت سے ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ بات اس میں نہ پائی جائے تو وہ اس پہ بہتان ہوگا، وہ اس پہ عظیم بہتان لگا رہا ہے جب اس میں بات پائی ہی نہیں جاتی۔ تو اس لیے ہمیں اس کی بھی بات کو سمجھنا ہوگا، غیبت یہ ہے، بہتان یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بارے میں آپ ناظرین کو کوئی اہم پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ ناظرین کو دیں۔ جی تاکہ بالکل، میں سامعین کو، ناظرین کو یہ ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، مجھے ایک بات یاد آ گئی، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ میں کر لیتا ہوں۔ جی بالکل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری 2 بچیوں نے روزہ رکھنا ہے، وہ رکھ سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، انہوں نے روزے بچیوں نے رکھ لیے، روزے رکھے۔ رات کو جب افطاری کا وقت ہوا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کرنے آئے کہ اے مدینے کے تاجدار، یا رسول اللہ ہمیں اجازت عنایت فرما دیں، ہم جو ہیں وہ روزہ افطار کر لیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آپ نے اپنا رخ مبارک اس طرف پھیر لیا۔ جب دوسری دفعہ پوچھا گیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ تیسری دفعہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت ہے جو ہماری بچیاں ہیں وہ روزہ افطار کر لیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا روزہ ہی نہیں، ان کا روزہ ہی نہیں۔ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ سارا دن نہ انہوں نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، تو انہوں نے تو روزہ رکھا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ان بچیوں سے جا کے کہیں کہ اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کے قے کی جائے، قے کی جائے۔ جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق وہاں پہنچے، ان بچیوں کو ایسے ہی کہا گیا، روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کے قے کی تو وہاں گوشت کے لوتھڑے آنا شروع ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ گوشت جب لوتھڑے آئے تو پھر ہوا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سارا دن اپنے بہن بھائیوں کا گوشت کھاتے رہے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے گوشت کھاتے رہے؟ انہوں نے نہ کوئی چیز کھائی ہے نہ پی ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علامہ صاحب توجہ فرمائے، بہت لمحہ فکریہ ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، گوشت کے لوتھڑے آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ سارا دن اپنے بہن بھائیوں کی غیبت چگلی کرتے رہے، اس لیے فرمایا غیبت چگلی ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے بہن بھائی کا مردار گوشت کھا رہے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ان کا کوئی روزہ نہیں۔ تو میں اپنے سامعین کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے روزوں کی فکر کرتے ہوئے ہم ایسے گناہوں سے بچ کے آئیں، اس بخشش کے عشرے میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی احسن انداز میں آپ نے چغلی اور غیبت کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چشتی میڈیا پر، فیس بک پیج پر اور یوٹیوب چینل پر شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء صاحبزادہ پیر محمد نور المجتبیٰ چشتی صاحب المعروف چند پیر سرکار آپ کے جو قصیدہ بردہ شریف شرح فرما رہے ہیں وہ ایپیسوڈ چل رہی ہیں۔ عشق و محبت ایپیسوڈ نمبر آج انشاءاللہ العزیز
5 ہوگی، وہ آپ دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے اور عشق و محبت کی مستی میں ڈوبے رہیے، اور وہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی دل پذیر جو ہے چیز ہے، اگر سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز دلی سکون ملے گا۔ قصیدہ بردہ شریف کی شرح چل رہی ہے تو آپ وہ بھی سنیں، اور جو حضرات ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اور ہم سب کا اور ہمارے چینل کو دیکھنے والوں کا سب کا حامی و ناصر ہو۔